اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگو، آج ہمارے پیش نظر ایک لفظ کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کی اصلاح کرنا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کسی قاری صاحب سے سنتے ہیں تو ہم اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ قاری صاحب کی قرأت بہت اچھی ہے۔ تو یہ قرأت کے معنی حیض کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے قاف را حمزہ ایک مادہ ہے جس سے حیض کے معنی بھی آتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے معنی بھی آتے ہیں۔ جب ہم قرأت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنی حیض کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں ساتھ اپنی جانوں کے 3 حیض۔ اب یہاں قاف را حمزہ سے قروء کا لفظ حیض کے لیے بولا گیا، اور یہی جب لفظ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح پروننسیشن قرأت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، پس اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے لفظ قرأت ہے، اور اگر ہم اس کو قرأت پڑھیں تو پھر وہ حیض کے معنی میں آ رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، اس کے معنی کا پتہ نہیں تھا، اور قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے، تو ہم نادانی میں یا ناسمجھی میں پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہمیں اس بات کی سمجھ آئی کہ ہم آئندہ قرآن مجید کی تلاوت سن کے ہم اس کو قرأت کا لفظ بولیں گے، نہ کہ قرأت کا لفظ بولیں گے۔ قرأت کا لفظ اس کے معنی حیض کے ہیں، اور قرأت کے مطلب قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔